بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد لطیف اللہ خالد لاہور سے پوچھتے ہیں کہ جماعت کی پہلی صف مکمل ہے اور پیچھے سے ایک آدمی نماز میں ملتا ہے اور کوئی آدمی نہیں، پہلی صف میں جگہ بھی نہیں ہے، کیا وہ پہلی صف سے آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ملائے تو وہ آدمی کہاں سے پکڑ کر اپنے ساتھ ملائے، ایک طرف سے یا درمیان سے یا امام کے پیچھے سے؟ تو یعنی اس ایسے وقت میں نماز پڑھنے گئے ہیں کہ جس وقت میں جو ہے وہ پہلی صف مکمل ہو چکی ہے اور اس کی پچھلی صف میں اندر کوئی بندہ بھی نہیں ہے، اکیلا یہ کھڑا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ بھائی پہلے یہ جانیں کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی مسجد کے اندر ہیں جس کے اندر لوگوں کو اتنا مسائل کا علم نہیں ہے، تو اگر آپ کسی کو پکڑ کے پیچھے کریں گے تو وہ لڑ پڑے گا کہ مجھے نماز سے کیوں نکال رہے ہو، نماز پیچھے کیوں کھینچ رہے ہو۔ اگر ایسی بات ہو نا جہالت کی وجہ سے خطرہ ہو کے لڑ پڑے گا، نماز توڑ دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، تو ایسی حالت کے اندر جو ہے نا وہ آپ پیچھے ہی کھڑے ہو جائیں، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ مسائل سے واقف ہیں، امام صاحب مسئلے بتاتے رہتے ہیں اس بارے میں، پتہ ہے کسی کو کھینچوں گا تو وہ پیچھے آ جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر بائیں طرف سے صف سے جو ہے کوئی آدمی لے لے یا پھر دائیں طرف سے لے لے تو آپ ملا سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ملتان سے پوچھتے ہیں کہ زید کو ناسور کی تکلیف تھی، آپریشن کرانے سے اس کو آرام آ گیا، اب زید نماز میں رکوع و سجدہ کرتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس سے اس کی نجات مشکل ہے اور رکوع اور سجدہ کے بغیر وضو سے ہی رہتا ہے۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ زید نماز کو رکوع و سجود کے ساتھ ادا کرے یا اشارہ کر کے نماز پڑھے۔ تو بھئی اگر وہ معذور ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ اس سے شفا نہیں مل سکتی یا پھر اس کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا، تو جیسے رکوع کرے گا وضو تو ٹوٹ جائے گا اس کا، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے، رکوع سجدہ جناح نہ کرے، لیکن جب پھر صحیح ہو جائے تو پھر رکوع سجدہ شروع کر دے۔ محمد صفدر الحق تونسا شریف سے پوچھتے ہیں اذان دیتے وقت انگلیاں کانوں پر رکھ لینا کافی ہیں یا کانوں کے سوراخوں میں دینی چاہیے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ انگلیاں صرف کانوں پر رکھ لیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ انگلیاں کانوں کے اندر سوراخ بند کر دیتے ہیں، صحیح مسئلے سے مطلع فرمائیں۔ تو بھائی زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ انگلیاں جو ہے وہ انگلیوں سے سوراخ بند کیے جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آواز بلندی سے نکلتی ہے اور یہی اذان کے اندر مقصود ہوتا ہے انگلی دینے سے۔ تو اگر جو ہے نا وہ آج کل کے سپیکر ہیں تو اگر انگلیاں رکھ بھی لیں گے تو بھی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی، مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، اذان اس طرح بھی ہو جائے گی اس طرح بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ کانوں کے اندر انگلیاں دے دی جائیں۔ آج کل ہمارے علاقے میں مؤذن اور اذان بڑی لمبی کرتے ہیں، گویا یہ جائز تو ہے، مگر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہاں زیادہ کرتے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھئی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ہاں کو کھینچنا یہ سخت غلطی ہے، یہ جائز نہیں ہے، اپنی اذانوں کو درست کریں ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور زیادہ لمبی اذان صحیح تو ہے، لیکن اتنا بھی لمبی نہ ہو کہ 5 منٹ اذان ہی دیتے رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے واش روم جانا ہوتا ہے، بعض لوگ کسی کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بعض کس کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو اس لیے اذان جو ہے زیادہ لمبی نہیں دینی چاہیے، اذان ٹھیک ہونی چاہیے۔ زید ٹانگوں سے معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، آیا زید کے لیے بیٹھ کر اذان دینا اور تکبیر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مطلع فرمائیں۔ بھئی اگر وہ معذور ہے تو پھر بیٹھ کے اذان دے گا، اذان دے سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو معذور نہیں ہے تو وہ اذان دے دے، اگر وہ خود دینا چاہتا ہے
اور معذور ہے تو اذان دے سکتا ہے. بغیر عذر کے بیٹھ کے اذان دینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اذان تو پھر بھی ہو جائے گی. ایک شخص دین کی باتیں کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی تو کیا اس کو وہ دین کا واعظ اور بیان تکرار وغیرہ بند کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اور مسجد کے اندر یا باہر کا کوئی فرق ہے یا نہیں؟ مسجد میں جواب واجب ہے یا نہیں، باہر واجب ہے، کیا حساب کتاب ہے؟ واضح فرمائیں. تو بھائی واعظ اگر کر رہا ہے، کوئی بیان وغیرہ کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بند کر دیں، واعظ وغیرہ کو، اذان کا جواب دے دیں. اور اگر واعظ بند نہیں کر رہا، اذان کا جواب نہیں دے رہا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے. تو اگر ایسی ہے بات، کسی پر اس بات پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ بھائی تم نے اذان کا جواب کیوں نہیں دیا ہے. امام صاحب کے مصلی پر پہنچنے پر تکبیر کہنا بہتر ہے یا امام کے آنے سے پہلے ہی کہہ دینا تکبیر؟ کیا صورتحال ہے، وضاحت فرمائیں. تو بھائی بہتر تو یہی ہے کہ اذان کو امام کو جو ہے مصلی پر پہنچنے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر شروع کی جائے. ہاں اگر ایک چند ایک گھڑی امام مسجد مصلی کی طرف جا رہا ہے، پہنچنے والا ہے، اس وقت تکبیر کہنا شروع کر دیں، یہ بھی جائز ہے، اس کے اندر حرج کوئی نہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ امام مصلی پر پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ تکبیر کہیں. فاسق کی اذان میں کون سی کراہت ہے، تحریمی یا تنزیہی؟ بھائی فاسق کی اذان ہے وہ مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. تو فاسق کے اندر جو ہے وہ داڑھی کٹانے والا بھی آ گیا، تو وہ بھی فاسق ہے کہ کھلے عام جو ہے شریعت کا منکر ہے، شریعت کی چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، اور کھلے عام جو ہے وہ داڑھی کٹا کے پھر رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ فاسق ہے. اذان اور اقامت میں اللہ اکبر کی راہ کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی اذان اور اقامت کے اندر جو ہے نا اللہ اکبر ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ اللہ اکبر مطلب اس طریقے سے پڑھیں کہ لگے ایسے کہ راہ لام کے ساتھ مل رہی ہے، ہو فتح، ضمہ تو ہے نہیں نا، اللہ اکبر نہیں ہے. اصل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو باقی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو پھر بھی کام چل جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ اکبر وقف ہو، لیکن ایک قسم کی معلوم ہو کہ جیسے جو ہے نا فتح پڑھ رہا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.